شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. صدق الله العظيم. دوستو، جنت متقیوں کا گھر ہے. آخرت میں اللہ پاک نے جنت کو بنایا ہے، دوزخ کو بنایا ہے. اللہ کے یہاں ایک مہمان خانہ ہے، ایک جیل خانہ ہے. سب جانتے ہیں مہمان خانے میں مہمان کی مہمان نوازی، مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے، اور جیل خانے میں مجرموں کی کھنچائی ہوتی ہے. سب جانتے ہیں بھائی. تو جنت جو ہے وہ متقیوں کا گھر ہے، جو کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، گناہوں کے کاموں سے بچتے ہیں. ایسے پرہیزگاروں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، جنت گھر ہے. اس میں اللہ پاک نے بہترین آرام و راحت کے ساز و سامان کا انتظام کیا ہے. بہترین چشمے ہوں گے، بہترین باغات ہوں گے، بہترین مکانات ہوں گے، بہترین حوروں کا انتظام، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام. وہاں تکلیف کا کوئی نام نہیں. تکلیف چیز کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پر تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں. جس طرح جہنم میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے پناہ عطا فرمائے. گناہ کے کام بہت بڑھتے جا رہے ہیں، بہت بڑھتے جا رہے ہیں. گناہوں کے کاموں سے پرہیز نہیں ہو رہا ہے. ایک پولیس مین کی یہ خبر پہنچی ہے کہ نشے کا کام اتنی تیزی کے ساتھ ہے، اگر اس پر روک ٹوک نہ کی گئی تو یہ ہمارے گھروں میں گھسے گا. یہ بچنا مشکل ہے. وہ تو رات دن فیلڈ میں ہی رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ مہمانوں نے بتلایا ہے کہ بہت نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ اچھے آدمی، جن کی شکلوں کو دیکھ کر بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی نشے کا کام کرتے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کام. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیابی اس میں ہے کہ بھئی اچھائیوں کا حکم کریں. جو چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں ان کے کرنے کا حکم کریں. جو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں ان سے منع کریں، روکیں. برائیوں سے روکیں، اچھائیوں کا حکم کریں. یہ کامیابی کی بنیاد ہے. اور یہ اکے دکے کا کام نہیں ہے بھائی دوستو.
اگر کسی محلے میں 20 آدمی نشے کا کام کر رہے ہیں تو کم سے کم ہے 10 آدمیوں کی جماعت کھڑی ہو جائے، کم سے کم۔ اور وہ 10 آدمی محنت کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ نہ جاوے۔ ہمت کریں، کوشش کریں۔ آج دارالعلوم سے فون آیا تھا، وہاں پر بھی سارے علماء حرکت میں آ گئے اور پورے چاروں طرف مدرسین کو بھیجنے کا مشورہ ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں بھی پہنچنے والے ہیں، سب حضرات بھرپور ان کا تعاون کریں۔ جس مسجد میں پروگرام ہو ان کا تو نمازی بے نمازی سب کو کھینچ کر لے جائیں کہ بھائی دارالعلوم سے علماء کرام آ رہے، ان کی دین کی بات ہوگی، بھائی دین کی بات سننا ہے۔ تو وہ اسی سلسلے میں خاص طور سے معاشرے کا ٹھیک کرنا، اور یہ جوا، سٹا، شراب، نشے کی جو چیزیں پھیلتی جا رہی ہے، اسی پر خاص طور سے غور فکر کیا جا رہا ہے۔ اس کو روک تھام کرنے کے لیے ہی بڑی فکریں ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جس محلے میں بھی پہنچیں، جس مسجد میں بھی پہنچیں، جی تو بیٹھ کر مشورہ کریں کیا ترتیب ہو، محلے کے ذمہ داروں کو اکٹھا کر لیں، کم سے کم ہے کہ بھائی، اور یہ جائزہ لے لیں کہ ہمارے محلے میں کتنے آدمی ہیں ایسے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ 20 آدمی ہیں تو کم از کم 10 آدمی ایسے اکٹھے کر لیں جو روک تھام کرنے والے ہوں، اور وہاں بیٹھ کر مسجد میں مشورہ کریں، اس کی جد و جہد کریں، کوشش کریں، ان کو بتلائیں، سمجھائیں کہ بھائی یہ نشے کی جو چیزیں ہیں اتنی خطرناک ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے، خاتمہ بگڑ جاتا ہے، کلمہ یاد نہیں آتا ہے مرنے کے وقت میں، کتنا بھاری نقصان ہے۔ انما الاعتبار بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار آخری حالت کا ہے۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ تاخیر بگڑ گیا تو اس کی آخرت خراب ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ان کو سمجھائیں اور بتلائیں، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان، انجام خراب ہے، نشے والوں کا انجام خراب ہے، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، عزت بھی برباد ہو رہی ہے، مال بھی برباد ہو رہا ہے، اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کو پکڑا جائے، محبت سے، پیار سے تنہائی میں بٹھا کے ان کو سمجھائیں اور بتلائیں۔ 10 آدمی جب لگیں گے 20 آدمیوں کے پیچھے تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں، اللہ کی مدد آئے گی اور وہ سمجھیں گے بات کو۔ ایک آدمی بھی اگر ہدایت پر آ گیا آپ کے کہنے سننے سے تو بہت سارے سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ایک جہاد ہے، اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا بہت اہم کام ہے، بہت اہم کام ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے جو ان برائیوں پر روک ٹوک کرے، جو اچھائیوں کا حکم کرے۔ اتنی اہم چیز ہے یہ برائیوں پر روک ٹوک کرنا۔ ان المتقین فی جنات، جنت بھائی دوستو متقیوں کا گھر ہے، اور وسعت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، جی کم سے کم زبان کی طاقت ہوتے ہوئے بھی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے تو پھر نہ کہنے والے بھی گنہگار بن جائیں گے۔ کہہ سکتا ہے مگر کہہ نہیں رہا ہے۔ بھائی اعتراضات سے نہ ڈریں، یہ نہ سمجھے کہ ہم پر برائی آئے گی، یہ نہ سمجھے کوئی کیا کہے گا، لوگ الزام لگائیں گے۔ ارے بھائی دنیا کمانے والے کتنے گالیاں کھا رہے ہیں، جی پھر بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تھوڑی بہت ہی ان تکلیفوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ اعتراض کرنے والے تو کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، حلال روزی کما رہا اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہا اس پہ بھی اعتراض۔ یہ کوئی آج کی کوئی نئی بات تھوڑا ہی، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس پر اعتراضات ہوتے ہیں،
کسی کے اعتراضات سے نہ ڈریں بھائی، اپنا کام ہے، اس کو اپنا کام سمجھیں۔ جی جیسا بتایا تھا آج کے دن کہ بھائی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، بھائی اپنے گھر کے معاشرے کو بنانے پر پورا زور لگا دیں، اپنے گھر کے بیوی بچوں پر، ان کو سنوارنے پر جی ان کو وقت دے کر ان پر محنت کریں۔ اسی طرح بھائی محلے میں بھی محنت کریں، گھر میں بھی محنت کرنی، محلے میں بھی محنت کرنی، اپنی حلال روزی بھی کمانی ہے، اپنی بھائی اور جوانی کہیں کے لیے دوستو، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، میں کیا کر لوں گا، میرے بس میں کیا ہے، میں کیا کیا کروں، یہ تو بزدلی کی باتیں ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اسباب کی کمی پہ نظر کرتا ہے وہ اسباب پرست ہے۔ اسباب کی کمی کو نہ دیکھو، جو اللہ نے دیا ہے اس کو جھونک دو اور بھروسہ اللہ پہ کر لو۔ جو صلاحیت، جو قابلیت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں سمجھتے تھے کہ جو کچھ اللہ نے صلاحیت دی ہے یہ دین کے لیے دی ہے۔ جو کچھ صلاحیت اللہ پاک نے دے رکھی ہے بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، یہ اللہ پاک نے دین کے واسطے دی ہے، ان کو دین پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ سب صلاحیت اور قابلیت ہے ہی بھائی دین کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، بزدلی سے اللہ کی پناہ، کم ہمتی سے اللہ کی پناہ۔ یہ بزدلی نہیں کرنی چاہیے، ہمت سے کام لینا، کام تو اللہ کراتے ہیں، آپ کو تو کھڑا ہونا ہے، آپ کو تو کام میں لگنا ہے، کام تو اللہ کراتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہم سے تو آج تک نہ کچھ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے، نہ ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ذرا کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری جنت بن جائے، تم ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ جی وما رمیت اذ رمیت، اللہ اکبر۔ جنگ بدر میں سب جانتے ہیں مٹھی بھر تھے، تھوڑے سے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پھینکی کنکریوں کی اور دشمنان اسلام کے آنکھوں میں جا پڑے ریزے۔ اللہ پاک نے فرمائی اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ بس تم نے تو مٹھی پھینک دی، پہنچائی تو اللہ نے ان کے آنکھوں میں۔ ہاں یہ دیکھو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا، جب آپ نے مٹھی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ بس آپ نے تو مٹھی اٹھائی اور پھینکی، اور ان کی آنکھوں میں کس نے پہنچا؟ اللہ نے پہنچا۔ وہ آنکھوں کے ملتے رہ گئے اور اللہ پاک نے فتح عطا کر دی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تو بھائی بس آپ کو تو کھڑا ہونا ہے، کام تو اللہ کریں گے، ہمیں تو بس روتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، جی دن میں مخلوق کو مناتے رہیں، رات کو خالق کو مناتے رہیں۔ اللہ بس ہماری تو بے سلیقے سے، ہماری تو نحوست سے اللہ اس کام کو بچا دے، اور اس کام کی برکت سے اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم تو اپنی اصلاح کے لیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے، ہم برائیوں سے بچ جائیں، ہمیں تو اس لیے لگنا ہے۔ کام تو اللہ کرتے ہیں، کام تو بھائی اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو بھائی ابابیل سے کام لے لے۔ تو آپ کو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہمت کر کے کھڑا ہونا ہے، کام تو اللہ کرا رہی، اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی کراتے ہیں، ہدایت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جی خواجہ ابو طالب کتنے جانثار چچا تھے، کتنے جانثار چچا تھے۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ، ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں۔ جب ہدایت دیتے ہیں نا تو ہم میرے تیرے محتاج نہیں ہے اللہ۔ ایک بھنگڑے نے مجھے خود بتایا کہ جی میں پکا بھنگڑا تھا، تو میرا مکان مسجد سے اتنا قریب تھا کہ امام صاحب قرات کر رہے عشاء میں، اور مجھے ہوش آ گیا نشے میں سے، قرآن پاک کی برکت سے جب امام صاحب قرات کر رہے تھے تو مجھے ہوش آ گیا۔ تو میں پڑا سوچ رہا، مسلمانوں کا کام تو یہ دیکھو نماز پڑھ رہے، اللہ کا کلام سن رہے، میں کس بکواس میں پڑھا ہوں کہ میں تھوڑا سا ہی سوچا، اللہ کی مدد آئی کہ اسی وقت میں نے پڑھے توبہ کر لی۔
اور ایسی توبہ کری، ایسی توبہ، اللہ اکبر، یوں کہ ہے اس کے بعد اگر اپنے پاس کسی نوکر کو رکھا تو اس سے طے کیا نماز پڑھنی پڑے گی، تنخواہ تجھے پوری ملے گی، اور یوں کہا اگر قرآن پاک نہیں پڑھا تو میں پڑھاؤں گا اور تنخواہ پوری ملے گی۔ وہ جی اس کے بعد سے پتہ نہیں روزی اللہ نے کتنی بھیج دی میرے پاس۔ پکی توبہ کریں، دیکھو نہ میں نے کہا نہ تم نے کہا ہے، اللہ کا کلام سنا، توبہ کر لی بھنگڑے نے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہدایت تو اللہ دیتے ہیں، یہ تو میرا تمہارا امتحان ہے، یہ تو میرا تمہارا امتحان ہے بھائی دوستو۔ ہم یوں سمجھ رہے کہ ہم نماز پڑھ لیا، بڑا کام کر لیا ہے، بھائی دوستو بہت کام ہے بھائی، بہت ذمہ داری ہے، وقت کم ہے کام زیادہ ہے، وقت کم ہے کام زیادہ ہے جی۔ نیت کریں کام کریں، نیت کریں کام کریں، جتنا بھی ہو سکے کریں، لگ جائیں بس کرنے میں کہ بھائی اپنے بھی بچوں کو بھی محنت کرنی، محنت اور محلے میں بھی محنت کرنی، بس ایک عزم بنا، ایک کام کریں۔ ارے ایک حاجی جی بال بنوانے گئے، جہاں بال کاٹتے ہیں دکان پہ، تو ان کا بال کاٹنے والے کا چھوٹا سا بچہ وہیں پھر رہا۔ حاجی صاحب نے کہا بھائی یہ بچہ ہمیں دے دو، تم تو اسے بھی داڑھی کاٹنے والا ہی بنا دو گے، اسے ہمیں دے دو، ہاں بچہ تو تمہارا ہی رہے گا، ہم پالیں گے، سب پڑھائیں گے۔ وہ بہترین مفتی بن گیا، سبحان اللہ، حاجی صاحب کا ذخیرہ بن گیا جی، صدقہ جاریہ بن گیا۔ وہ دیکھو ماشاءاللہ پتہ نہیں اس کی برکت سے کتنے داڑھی رکھنے والے بن رہے، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک فکر ہو بھائی، فکر کام تو اللہ کرا دیتے ہیں۔ حاجی صاحب نے تھوڑی سی فکر کی اور دیکھو ایک بچہ جو پکا مسلمان بن گیا اور کتنوں کو مسلمان بنا رہا، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک فکر ہے بھائی، جب آدمی فکر ہوتی ہے تو یوں کام دیکھو کس طریقے سے کام بنتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔